السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے جو کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں محرم الحرام میں کرنے چاہیے لیکن ہم وہ نہیں کرتے، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے اس مہینے میں لیکن لوگ وہ کرتے ہیں۔ تو آج اسی ٹاپک پر میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں نا، ان میں ایک محرم الحرام ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت آپ اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محرم میں ایک روزہ رکھنا 30 روزوں کے برابر ہے، یعنی جس نے ایک روزہ رکھا اسے 30 روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، یعنی فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ محرم میں نفل روزہ رکھنا یہ سب سے افضل ہے۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا، یعنی 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھا، گزشتہ 1 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ان احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں اس ماہ مبارک میں نیک کام کرنے چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 پر نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کی تو ویسے بھی پابندی کرنی چاہیے، لیکن ہم اب یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں ہم عزم کریں اور اس میں ہم طریقہ ترغیب کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، جس میں ہمیں غفلت نہیں کرنی۔ تو انشاءاللہ پورا سال ہمارا نماز کی پابندی میں گزرے گا۔ اللہ سے یہ بھی توفیق مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح روزے رکھیں۔ روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے اس ماہ مبارک میں۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 محرم سے، یعنی 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ہی فضیلت ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے۔ پورے مہینے میں جب چاہیں آپ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے نا، برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ بہت سے لوگ صرف پہلے عشرے میں ہی عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا عشرہ ہی فضیلت والا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ پورے مہینے میں جتنے چاہیں روزے رکھیں، جتنی آپ کو توفیق ہے آپ اتنے روزے رکھیں، صدقہ و خیرات کریں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھیں۔ ہم ان سے محبت تو کرتے ہیں، ہماری محبت ہے ان سے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی محبت میں ہم سبیلیں تو لگاتے ہیں لیکن ان کی سیرت پر نہیں چلتے۔ یہ سبیل لگانا ایسا نہیں میں اس کو ناجائز اور حرام قرار دے رہا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ جو ہے غلط ہے، میں اس کے اگینسٹ نہیں بول رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ لگاتے ہیں، ظاہری بات ہے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ حضرت امام حسین کی نیاز ہم لگا رہے ہیں، ہم نے 10 من دودھ کی سبیل لگا دی، ہم نے اتنی دیگے کھچڑا بنا دی، اتنی دیگے حلیب بنا دی، تو یہ دعویٰ ہے نا، لیکن یہ دعویٰ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلی نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر دشمن تھا، دشمن اوپر تھا، لیکن آپ نے سجدہ قضا نہیں کیا، آپ نے نماز قضا نہیں کی، آپ نے نماز ادا کی اور بتایا کہ جان جاتی ہے تو جائے، نماز نہ جائے۔ ہمیں نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام، یعنی یہ محرم کے بعد جو حرام کا لفظ ہے نا، اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ نیا کپڑا پہننا حرام ہے، اس مہینے میں گوشت کھانا حرام ہے، مچھلی کھانا حرام ہے، انڈا کھانا حرام ہے، اچھے کھانے کھانا حرام ہو جاتے ہیں، اچھا لباس پہننا حرام ہے، نیا کپڑا پہننا حرام ہے، اور اسی طرح شادی کرنا، نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے، ٹھیک ہے نا۔ محرم الحرام کا مطلب، حرام کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں، یہ بالکل جائز ہیں۔ محرم میں بھی نیا کپڑا پہننا جائز ہے، گوشت کھانا بھی جائز ہے، مچھلی انڈا کھانا بھی جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے، اللہ کے رزق ہے، اللہ نے دیا ہے وہ کھائیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس دن میں یہ چیز نہیں کھانی ورنہ یہ ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور آپ کے کنبے کی شہادت ہوئی ہے۔
10 محرم کو حضرت امام حسین کی شہادت ہوتی، تو شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہو گیا. یہ بالکل غلط ہے. شہادت کی وجہ سے کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا. شہادت تو ایسا مقام ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے. شہادت کو تو اللہ پسند کرتا ہے. کہ نواز رسول نے کیوں شہادت نوش فرمائی؟ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے نا، اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش فرمایا. دین اسلام کو بچاتے ہوئے، شریعت محمدی پر پہرا دیتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت نوش فرمائی نا. تو یہ منحوس کیسے ہو جائے گا؟ اگر ایسا سمجھ لیں کہ شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ اور کوئی جو ہے وہ دن منحوس ہو جاتا ہے، تو اسلام کی تو تاریخ بڑی بڑی ہے شہادتوں سے. پھر تو کوئی دن کوئی مہینہ نہیں بچتا، پھر تو سارے دن سارے مہینے منحوس ہی سمجھے جائیں. تو یہ بالکل غلط ہے. کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا. یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. یہ اللہ کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہو گیا. تو ہمیں اس ماہ مبارک میں نیک اعمال کرنے چاہیے، عبادت کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ اب میں یہاں پر بات کروں گا، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو بری لگ جائے، کھچڑا بنانے میں سارے اور ایسا ایک ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے. بھائی کھچڑا بنانا ہے، بھائی ہم نے نیاز تیار کی ہے اور 10 دیگیں 20 دیگیں 100 دیگیں 200 دیگ ہم نے تیار کی. اور تیار کرنے کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا جب تیار کیا جاتا ہے تو کیسے وہاں پر ماحول کیا ہوتا ہے. نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، نوجوان لگے ہوئے ہیں دمادم مست کلندر. ایسا نہیں ہے کہ غلط کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرانے کے لیے فرض تو نہ چھوڑے نا، عبادت کی طرف. ورنہ تو یہ چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایثار ثواب کے لیے نیاز تیار ہو رہی ہے، کھچڑا تیار ہو رہا ہے، حلیم تیار ہو رہی ہے، سبیل بن رہی ہے، تو باوضو ہو کر تیار کیا جائے اور درود پاک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھیں آپ. یہ چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں. لیکن ہم جو نہیں کرنے والی وہ ہم کرتے ہیں. نیا کپڑا صاحب ہم نہیں پہنیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے. یہ کیا ہے؟ ہماری محبت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. محبت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسب کے نقش قدم پر چلیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے، انہوں نے شہادت نوش فرمائی، ان کا مقصد کیا تھا، وہ کس مشن پر تھے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے پھر ہم ان سے اصل محبت کے دعوے دار ہیں، پھر ہم ان سے سچی پکی محبت کرتے ہیں. تو یہ کام جو کرنے والے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے، جو نہیں کرنے چاہیے جو نہیں کرنے والے ان سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتیں نصیب فرمائے. روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو پڑھ کر سن کر ان کے غم میں روئیں، آنسو بہنے چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، تماشا نہیں ہاں آنسو بہانا آپ کے غم میں یہ سنت رسول ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آپ پڑھ کر دیکھیں. مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.